الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست میں ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی فضائل میں ایک مشہور صورت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مقامات اور دیگر چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہوا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الذی انقض ظہرک، کہ جس نے آپ کی پشت مبارک کو بوجھل کر دیا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں، وإلی ربک فارغب، تو اپنے رب کے ساتھ رغبت کریں۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 امور پر گفتگو کی گئی اور 3 اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں: شرح صدر، وضع وزر اور رفع ذکر۔ سب سے پہلے ذکر کیا شرح صدر کا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ نہیں کر دیا؟ اب شرح صدر کا معنی سینے کا کھلنا، کشادہ ہونا۔ علماء نے لکھا کہ سینے کا کھلنا 2 طرح سے ہے، ایک حصی طور پر اور ایک معنوی طور پر۔ حصی طور پر تو یہ کہ جیسے کسی کا سینہ چاک کیا جائے، مثال کے طور پہ جیسے ڈاکٹر حضرات آپریشن کرتے ہیں تو اس میں مریض کے آکسیجن لگاتے ہیں، ڈرپ لگاتے ہیں، اسے بے ہوش کرتے ہیں، پھر سینہ اس کا چاک کرتے ہیں، پھر وہ دل نکالتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں، یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حصی طور پر سینے کا کھلنا یا کھولا جانا، تو یہ حصی طور پر ہے۔ اور ایک ہے معنوی طور پر، یعنی کسی بات کو سمجھنے کے لیے سینے کا کشادہ ہونا۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ اقدس دونوں لحاظ سے کھولا گیا، حصی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی۔ علماء نے لکھا کہ حصی طور پر 3 مرتبہ سینہ اقدس کو کھولا گیا، بچپن میں بھی، اس کے بعد بھی، اور معراج کی رات بھی۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب رونق افروز تھے تو ایک دن آپ کے رضائی بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہا، اماں، ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ 2 آدمی آئے، ان کو پہاڑ پر لے گئے اور وہاں جا کر قتل کر دیا۔ وہ گھبرائیں، پریشان ہوئیں اور تیزی میں اپنے گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سامنے کھڑے مسکرا رہے، لیکن آپ کی رنگت زرد ہے بالکل۔ دوڑ کر گئیں، آپ کو سینے سے لگایا، پیار کیا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا 2 آدمی آئے،
مجھے پہاڑ پر لے گئے، انہوں نے وہاں مجھے لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا، یعنی یہ پہلی مرتبہ سینہ اقدس کو حصی طور پر کھولا گیا تھا، اور اس کے اندر نہ جانے کیا کیا کچھ رکھا، اور اس کے بعد سینہ اقدس کو انہوں نے اسی طرح بند کر دیا۔ اسی طرح اس کے بعد بھی واقعہ ہوا، اور پھر معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تو روایت میں موجود ہے کہ سینہ اقدس کو چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا، آب زمزم سے دھویا، سونے کے تشت میں رکھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا فیہا عینان تبصران و اذنان تسمعان، کہ میں نے دیکھا کہ اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ کس میں؟ قلب مبارک میں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس حصی طور پر بھی کھولا گیا اور معنوی طور پر بھی کھولا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی شانیں ہیں۔ ایک ہے آپ کی نورانی شان، ایک ہے جسمانی شان، اور ایک ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی حقیقت کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بشریت، نورانیت، حقیقت، یہ سب آپ کا لباس ہے، لباس بشری میں تشریف لائے۔ جب بشری صفت کا غلبہ تھا تو طائف کے شہر میں جسم مبارک پر سنگباری ہوئی، جسم اقدس لہو لہان ہو گیا۔ واقعات مشہور ہیں، سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، آپ چلتے تھے، جب تھک کر کسی جگہ بیٹھتے تھے وہ پھر آ کر اٹھاتے تھے، چلاتے تھے اور پھر سنگباری کرتے تھے، اور اس قسم کی گستاخیاں آپ کی شان میں کرتے تھے۔ تو جب بشریت کا غلبہ تھا تو خون جسم مبارک سے نکلا۔ اسی طرح میدان احد میں جب کفار نے بہت قریب سے حملہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تو دندان مبارک شہید ہوئے۔ اس وقت بھی چہرے انور پر اور جسم مبارک پر خون نکلا۔ ایک صحابی نے اپنا ہونٹ رکھ کر، اپنا منہ رکھ کے اور اس خون کو پی لیا۔ سرکار نے فرمایا تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، میرا خون تیرے خون میں شامل ہو گیا۔ اس قسم کے یہ واقعات سارے موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بشریت کا غلبہ تھا تو خون بھی نکلا، جسم مبارک لہو لہان ہوا، اور جب نورانیت کا غلبہ تھا تو جسم مبارک سینہ اقدس چیرا گیا لیکن ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ معراج کی رات قلب مبارک کو باہر نکال لیا گیا، یعنی اگر کسی کا سینہ چیرا جائے تو اس آدمی کی موت واقع ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس چیرا گیا، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ قلب مبارک کو باہر نکالا گیا، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ آب زمزم سے دھویا گیا، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ سونے کے تشت میں رکھا گیا، پھر اس کے اندر نہ جانے کتنی چیزیں، اس میں نور، عرفان، حکمت، کیا کیا چیزیں سینہ اقدس میں رکھ کے پھر بند کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے۔ تو جب بشریت کا غلبہ تھا تو خون بھی نکلا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، لیکن جب نورانیت کا غلبہ تھا تو سینہ اقدس چیر کر قلب مبارک باہر نکال لیا گیا لیکن ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ پتہ چلا کہ یہ سب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس ہیں۔ تو لباس بشری میں سرکار تشریف لائے۔ ہماری حقیقت، ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے، اور سرکار کی بشریت سرکار کی صفت ہے۔ صفت اگر چھن جائے تو آدمی ختم نہیں ہوتا، ہاں اگر حقیقت چھن جائے تب آدمی ختم ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ نہیں کر دیا؟ تو یہاں پر معنوی طور پر سینہ اقدس کو کشادہ کرنے کا ذکر ہے۔ اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، ایک آدمی کی ذمہ داری لگائی جائے کہ تمہیں ایک علاقے کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کی ذمہ داری لگائی جائے کہ پورا علاقہ جو ہے یہ آپ کے زیر اثر ہے، آپ کی نگرانی میں ہے، اس میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے اخلاق و کردار کو، اعمال و افعال کو، ان تمام چیزوں کو آپ کو درست کرنا، تب کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ اور اس میں آپ کی پیٹھ پر ایک بوجھ ہوگا، ایک ذمہ داری ہوگی، ایک فکر ہوگی
میں کس طرح کروں؟ یہ تو ایک علاقے کی بات ہے، اور جس ذات کے ذمے پوری کائنات کی ذمہ داری لگا دی گئی، پوری انسانیت کی ذمہ داری لگا دی گئی، اور اس معاشرے میں ذرا سا غور کریں، اس معاشرے میں جہاں ہر چیز عام ہے، زنا کاری، شراب خوری، دھوکہ دہی، جوا، چوری، قتل و غارت گری، ہر چیز عام ہے، دھڑلے کے ساتھ سب کر رہے ہیں، شیطانیت نے پوری طرح اپنے پنجے انسانیت پر گاڑ دیے ہیں، انسان انسانیت سے گر چکا ہے، عورت کی حیثیت پیر کی جوتی کے برابر ہے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، لڑائیاں شروع ہوتی ہیں تو نسلوں تک لڑائیاں چلی جاتی، اپنے ہاتھ سے بت بنا کر سامنے رکھتے ہیں، اسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، اسی پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ یہ انسان کی عقل کا حال ہے، اتنا انسان انسانیت سے گر چکا۔ ایسے معاشرے میں ایک پاکیزہ نفس انسان جو پورے معاشرے کو کیا پوری دنیا کو صحیح کرنا چاہتا ہے، کتنی ضرورت تھی کہ اس کا سینہ کشادہ کیا جائے، کتنی ضرورت تھی کہ اس کی پشت مبارک پر جو بوجھ ہے وہ ہلکا کیا جائے، اور یہ اسی صورت میں تھا کہ جب قلب مبارک کو تقویت پہنچے، استحکام ہو، استقامت ہو، اور یہی وجہ تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہا یہ کام شروع کیا، اس کے بعد کوئی نہیں تھا، یعنی آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے، پہلی وہ خاتون جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، قلب مبارک کو جس سے تسکین پہنچی، جس کی تسلی سے تسکین پہنچی، وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی پشت مبارک کو بوجھل کر دیا تھا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، یعنی ہم نے اس بوجھ کو اتار دیا جس نے پشت مبارک کو بوجھل کر دیا۔ ظاہر ایک ذمہ داری تھی، پورے معاشرے کو درست کرنا ہے، اور کافر ایک وقت لے کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچ گئے، اے ابو طالب، یہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، لات کو، عزا کو، منات کو، یہ جتنے بھی ان کے خدا تھے، سرکار نے فرمایا تھا نا ان بتوں کو مت پوجو جن کو تم نے بنایا ہے، اس خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکو جس نے تم کو بنایا۔ تو وہ سب کے سب ایک وفد کی صورت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ اس کام سے رک جائیں، دین اسلام کی تبلیغ جو کر رہے ہیں اور ہمارے بتوں کو جو برا کہہ رہے ہیں اس سے رک جائیں۔ ہم 3 شرطیں لے کر آئیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ کسی صاحب جمال و صاحب مال عورت سے شادی کریں تو وہ ہم کرانے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کی شادی کسی اچھے خاندان میں خوبصورت اور مال و دولت والی عورت سے کرا دیں۔ اگر یہ اپنی سرداری قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ان کو اپنا سردار مان لیں، ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کثیر مال و دولت ان کو دیا جائے، ہم وہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 3 شرطیں لے کر آئے ہیں، آپ ان کو بلائیے، ان سے پوچھئے، ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی یہ مان لیں ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین اسلام کی تبلیغ سے رک جائیں، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ایک خدا کے سامنے جھکنے کے لیے نہ کہیں۔ اب آپ ذرا سا غور کریں، اس وقت کتنا کٹھن مرحلہ تھا، پورا معاشرہ آپ کا دشمن، وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے وہی اب مخالفت میں، یعنی جب سے دعوت شروع ہوئی اسی وقت سے عداوت شروع ہوئی، ورنہ اس سے پہلے سب صادق اور امین کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے بلایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے میرے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ عرب کے قبائل کے سردار آئے ہیں، یہ 3 شرطیں لے کر آئے ہیں، ان میں سے ایک شرط مان لو۔ فرمایا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ کسی حسین و جمیل عورت سے جو صاحب جمال و صاحب مال ہو، یعنی مال و دولت بھی اس کے پاس، تم اگر نکاح کرنا چاہو تو یہ وہ کرانے کے لیے تیار ہے۔
اگر تم چاہو کہ تمہاری سرداری قائم ہو تو یہ تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے بھی تیار، اور اگر تم مال و دولت چاہتے ہو کثیر تمہیں ملے تو کثیر مال و دولت یہ تمہیں دینے کے لیے تیار، لیکن شرط یہ ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ سے تم رک جاؤ۔ اب غور کریں، ایک چچا واحد جو آپ کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہوتے تھے، جو کافروں کے اور آپ کے درمیان آ جاتے تھے، اور کافر ڈرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ بھی فرما رہے ہیں بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ سارے یہ آئے ہیں شرطیں لے کر آئے ہیں، کوئی ایک شرط مان لو، دین اسلام کی تبلیغ سے رک جاؤ۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عزم، استقلال، سرکار کی استقامت، فرمایا اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، پوری دنیا کا مال و دولت لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں تب بھی میں اپنی اس تبلیغ سے باز نہیں آؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام میرے ذمے لگایا ہے، میں اس کام کو ہر صورت میں پورا کر کے رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس کام پر نثار ہو جاؤں گا، قربان ہو جاؤں گا، میرا رب انشاءاللہ میری مدد کرے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عزم اور استقلال، ورنہ معمولی دھمکیوں سے لوگ ڈر جاتے ہیں، دشمنی سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ غور کرو، ایک پاکیزہ نفس انسان ہے، پورا معاشرہ دشمن ہے، ایک خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والا ایک آدمی ہے، اور پورا معاشرہ 360 یا 1000 خداؤں کے سامنے جھک رہا ہے، لیکن وہ انسان استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ اقدس کو ایسا کشادہ کیا، اس میں اپنا نور اس طرح ڈالا، استقامت ڈالی، برج باری ڈالی، سب کچھ اس سینہ اقدس میں بھر دیا کہ سرکار نے بے دھڑک ہو کر اعلان فرما دیا یہ جو چاہیں کریں، میں دین اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں۔ یہ وہ جھوٹے ہیں، میں ان جھوٹوں کو سچا نہیں کہہ سکتا، سچا صرف میرا خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی بت ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، یہ تو مجبور ہیں، میرا خدا مختار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ببانگ دہل یہ فرمایا تو حضرت ابو طالب بھی خاموش ہو گئے، اور ان کے اندر بھی استقامت پیدا ہوئی، اور کہا ٹھیک ہے بھتیجے آپ اپنا کام کیجئے، اب جو کچھ ہوگا میں نمٹ لوں گا، میں دیکھ لوں گا یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور وہ سب کے سب اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ نہیں کر دی؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور وہ بوجھ آپ سے اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا۔ کیا مطلب؟ جو ذمہ داری آپ کے اوپر تھی، ایک فکر ہوتی نا انسان کو، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ صحیح کرنا ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے، اس غلط کام کو صحیح کرنا ہے، فلاں کو روکنا ہے، تو یہاں ایک کو نہیں روکنا ہے، یہاں پورے معاشرے کو روکنا ہے، یہاں پوری انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی، ایمان کی روشنی، ایمان کا نور عطا کرنا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہ فرماتا ہے الذی انقض ظہرک، ہم نے اس بوجھ کو اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شامل حال ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا ایک مسلمان ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، ہوتے ہوتے طاقت بڑھتی گئی، تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے وقت 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ صرف 23 سال کے عرصے میں، 40 سال تو سرکار خاموش رہے، کوئی تبلیغ نہیں فرمائی، صرف اپنا حال، اپنی کیفیت، اپنی سیرت ان کے سامنے پیش کی، اپنے لیل و نہار ان کے سامنے پیش کی۔ سرکار کی جلوت و خلوت انہوں نے دیکھی، چلنا پھرنا دیکھا، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، ایمانداری دیکھی، سچ بولنا دیکھا، امانت و صداقت و دیانت کو دیکھا۔ 40 سال تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی ان کے سامنے رکھی، اپنی بے داغ سیرت، با کردار اخلاق سیرت ان کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد پھر دین اسلام کی دعوت شروع کی۔ جیسے ہی دعوت شروع ہوئی ویسے ہی عداوت شروع ہوئی، دشمنیاں ہوئیں،
پتھر برسائے گئے، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، عزیز و رشتہ داروں کو شہید کیا گیا، جانثار صحابہ کو بے دردی کے ساتھ ظلماً شہید کیا گیا، خاندان نبوت کے افراد نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقصد پر جو اللہ نے ذمہ داری ان پر ڈالی تھی اس پر ڈٹے رہے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ الذی انقض ظہرک، اللہ فرماتا ہے ہم نے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا۔ آہستہ 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 یہ دین کی تبلیغ بڑھتی گئی، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ کفر اور شرک کو ہمیشہ کے لیے مٹا کر رکھ دیا گیا، اور دین اسلام کا پرچم ہر جگہ شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک، ایک پاکیزہ نفس انسان نے صرف 23 سال کے عرصے میں پوری دنیا کی کایا پلٹ دی۔ جو راہ زن تھے راہور ہو گئے، بت پرست تھے خدا پرست ہو گئے، جو اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے حیوانوں سے بدتر تھے، پھر وہی اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے۔ ایک نگاہ کرم کی بات تھی، ایک پاکیزہ نفس انسان نے پوری علاقے کیا پوری دنیا کی پوری انسانیت کی کایا پلٹ دی۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہ بوجھ آپ سے اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا۔ اور اس کے بعد خوشخبری سنائی جا رہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب پوچھتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح آپ کے ذکر کو بلند کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح آپ کے ذکر کو بلند کیا؟ فرماتے میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالق کائنات فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ محبوب اب جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہیں آپ کا ذکر ہو، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں آپ کا ذکر ہو۔ اس طرح میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا۔ اب آپ غور کریں، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، اذانوں میں، نمازوں میں، کلمے میں، وظائف میں، جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی دیکھنی ہو تو یہ دیکھو کہ بلند کرنے والا کیسا ہے۔ اگر کسی کی بلندی دیکھنی ہے نا، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ ایک بال لے کر آسمان کی طرف پھینکتا ہے، جتنی اس کی طاقت ہے اتنی بلند کرے گا۔ ایک نوجوان پھینکتا ہے وہ اس سے زیادہ، ایک جوان پھینکتا ہے وہ اس سے زیادہ، ایک پہلوان ایک طاقتور آدمی اوپر بال پھینکتا ہے وہ اس سے زیادہ۔ کیا مطلب؟ جس کی طاقت جتنی ہے، جس کی قوت جتنی ہے وہ اتنا ہی اس کو بلند کر دے۔ اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کتنا بلند ہے تو پھر یہ دیکھو کہ بلند کرنے والا کتنا بلند کرنے والا خالق کائنات ہے جو سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی نہیں ہے۔ تو جب بلند کرنے والا وہ ہے جو تمام طاقت کا سرچشمہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اپنے ہر چاہے پر قادر ہے، یعنی جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ تو جب وہ اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے تو اس ذکر کو روکنے والا کون ہے؟ اس کو معاذ اللہ پست کرنے والا کون ہے؟ بلند کرنے والا خالق کائنات ہے۔ اور اس نے اپنے حبیب کے ذکر کو ایسے بلند کیا کہ آج پوری کائنات میں آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں اذان ہو رہی ہے اللہ کا ذکر ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ پوری کائنات میں نماز ہو رہی ہے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، بے شمار لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہے نماز میں وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اذانوں میں، نمازوں میں، کلموں میں، وظائف میں، ہر جگہ
جہاں بھی آپ دیکھیں اللہ کا ذکر ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور اس نے نبی کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ایسے لازم اور ملزوم کر لیا کہ آپ اگر پڑھیں لا الہ الا اللہ اور اس کے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو غور کریں کلمے پر کہ جہاں پر اس میں اللہ کی ہے ختم ہو رہی ہے وہیں اس میں محمد کی میم شروع ہو رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پھر واو بیچ میں لگا دیا جائے واہ محمد الرسول اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے اور میرے حبیب کے نام کے درمیان واو بھی آ جائے، اس واو کو بھی نہیں رکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں اس میں اللہ کی ہے ختم ہو رہی ہے وہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میم شروع ہو۔ اتنا قرب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ نام میں بھی دوری گوارا نہ کی۔ تو جب بلند کرنے والا خالق کائنات ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اب یہ آیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہاں تک تو یہ بتایا جا رہا ہے محبوب آپ کے سینے کو آپ کے لیے کشادہ کر دیا، ہم نے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا۔ اب خوشخبری دی جا رہی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دی۔ اب وہ ذکر ایسے بلند ہے کہ دنیا میں بھی نبی کا ذکر ہے، قبر میں بھی نبی کا ذکر ہے، حشر میں بھی کل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا، اور جنت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اب آگے بتایا جا رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی، یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی، مشکل کے ساتھ آسانی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہاں بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی، یعنی جیسے مشکل پریشانی آئے گی اس کے ساتھ ہی آسانی آ جائے گی، تنگی ہوگی فراخی آ جائے گی، مشکل ہوگی آسانی آ جائے گی، مصیبت ہوگی آسانی ہو جائے گی، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہوں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب سے راغب ہو جائیں، اس کی طرف راغب ہو جائیں۔ فرائض نبوت سے جب آپ فارغ ہوں تو اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بیان فرمائی، آپ کے ذکر مبارک کی بلندی کا ذکر بھی کیا، آپ کو تسلی بھی دی، اور مشکلات جو آ رہی تھیں ان میں آسانی کی نوید بھی سنائی، اور فرائض نبوت سے فارغ ہونے کے بعد رب کی طرف رجوع کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظیم و شان ذمہ داری دی گئی تھی، خالق کائنات نے اپنے کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عزم، حوصلہ، ہمت، استقامت عطا فرمائی، اور پہلے ہی سینہ اقدس کو اتنا مستحکم کر دیا کہ پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی۔ اب پوری دنیا نے مخالفت کی، پورے معاشرے نے مخالفت کی، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کے ساتھ اپنے اس موقف پر قائم رہے، اس ذمہ داری کو پورا کرتے رہے جو ان کے رب نے ان پر ڈالی تھی، اور اسی رب کے کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوئے۔ اسی لیے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں لوگوں سے پوچھا، بتاؤ میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن نعمتیں تمام ہو گئیں، رب نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کے سینہ اقدس کو آپ کے لیے کھول دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی، اور اس سورہ مبارکہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اور سرکار کے ذکر کی جو بلندی بیان کی گئی ہے، ہمیں بھی اس بلند ذکر کو کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی بلندی مل جائے۔ یہ ذکر ایسا بلند ہے کہ اس ذکر کو اب کوئی بلند نہیں کرے گا، وہ بلند ہو چکا۔ جو یہ ذکر کرے گا، یہ ذکر اپنے کرنے والے کو بلند کر دے۔ اسی لیے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرتے ہیں کہ اسی ذکر مبارک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرمائے، اور اسی کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔